السلام علیکم ویورز، پروگرام بیلی پور کے مہمان میں میں ہوں آپ کا میزبان ابن صحرا۔ ناظرین، بیلی پور کے مہمان میں آج ہمارے ایک مایہ ناز مہمان ہیں جو ملک گیر شہرت رکھتے ہیں، جاوید اقبال کارٹونسٹ۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم اطہر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ وہ آپ کا نام جاوید اقبال ہے، اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اطہر میرا نام ہے، میرا ریئل نیم اطہر ہے، ابن صحرا تو حسن نثار صاحب نے میرا رکھا ہے پین نیم، تو آپ کے اور میرے نام کا ایک حصہ تو ملتا ہے اقبال۔ 50% جو ہے یہ تو ہے۔ احمد ندیم، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اقبال بلند کرے، اور نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ بالکل۔ وہ سر مجھے اس موقع پر شعر یاد آ رہا ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کا، انہوں نے فرمایا تھا کبھی کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ بہت اچھا، اور کئی رکھ بھی لیتے ہیں۔ اچھا سر، آپ کی جو مایہ ناز شخصیت ہے فن کے حوالے سے، وہ تو ایک یعنی اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کارٹونسٹ کی حیثیت سے، لیکن آپ کی ایک دلاویز شخصیت بھی ہے کم و بیش۔ مجھے 25 سال ہو گئے آپ کو اسی طرح سے دیکھتے ہوئے، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جو لوگ آپ کو 50 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جاوید اقبال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی اس کا ٹپ؟ یعنی ایک ٹپ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت نوازشات ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے، اور دوسری جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح نہیں شادیوں میں اکثر کہتے ہیں جی کھانا کھل گیا، تو میں سب سے نکر پہ چلا جاتا ہوں کہ بھیڑ میں، کہ میں کھانا جو ہے نا یہ میری کوئی پرائرٹی نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ زندہ رہنے کے لیے جو کھانا میں کھاتا ہوں، ٹھیک، تو پھر اس کے بعد میری ایک پازیٹیو سوچ ہے۔ میں نے 52 ایئرز میں تقریباً کو 22,000 کارٹون بنائے ہوں گے اگر حساب لگایا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک بھی آپ نکال نہیں سکتے کہ جس سے کسی کی ذات پہ تضحیق کا پہلو ہو، یا کسی کو ایک ڈیروگیٹری سی شکل بنائی ہو۔ تو اس میں میرے جو پیرنٹس ہیں، ہم بلانگ کرتے ہیں نارمل مڈل کلاس فیملی سے، جہاں پہ ویلیوز کا بہت ریگارڈ ہوتا تھا۔ ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ بھئی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی شکل میں نقص نکالنا، یہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ شوق جو تھا تصویریں بنانے کا، اس کو میں نے جب میں بھئی کوئی کارٹون بناتا تھا، میں نے 52 ایئر سے پہلا کارٹون شروع کیا تھا، تو میرے میں وہ جو ایک تربیت ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل میں میرا کوئی کام نہیں کہ میں نقص نکالوں۔ اور میں آپ یقین مانیں کہ اگر آپ میرے بنائے ہوئے کارٹونز کو غور سے دیکھیں تو میں نے اس میں سے اگر کوئی چیز کسی میں کمی ہے تو میں نے اس میں وہ ڈال دی ہے۔ واہ! کہ کسی کے اگر بال کم ہیں تو میں نے تھوڑے سے بال بڑھا دیے ہیں۔ واہ! اور اگر کسی کی ناک لمبی ہے تو میں نے، ہوتی ہیں کئی فیچرز ہوتے ہیں جو نارمل سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ بندہ بھی بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اپنے بارے میں، شکل کے بارے میں، ہر آدمی۔ میں نے ایسا فارمولہ بنایا ہوا ہے کہ میں نے جس کا کارٹون بناؤں وہ بھی دیکھتا پھرے، بلکہ دکھاتا پھرے۔ تو اصل میں یہ ہے میرے میں اور باقی کارٹونسٹوں میں یہ فرق ہے، بڑے اچھے کارٹون بناتے ہیں اور وہ پورا اپنا فن جو ہے اس میں ڈالتے ہیں، جو چیز ایگزیجریٹ کرنی ہوتی ہے اس کو بڑھا کے کرتے ہیں، فنی سی ہو جاتی ہے، وہ اس کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے، لیکن وہ جس کا آپ نے بنایا نا، آپ اس کے افسردگی کا یا افسردگی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر
اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ماشاءاللہ دیکھیں اب میں اس عمر کے حصے میں ہوں کہ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں اچھے وقتوں کا موجودہ حالات کا. تو ہماری جو سائیکی ہے نا یہ کوئی پچھلے کوئی 20-25 سال میں خراب ہوئی ہے. اچھا. ورنہ پہلے جو ہے ہم ایک دوسرے کو سڑک پہ چلتے ہوئے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتے تھے, مسکراتے تھے, ہنسیوں کی کہکوں کی آوازیں آتی تھی. یعنی ابتذال کا شکار ہے ہمارا معاشرہ. نہیں, معاشرہ جو ہے نا ہمارا وہ ایک ٹینشن اور ایک عجیب سی افسردگی میں ہے جس میں کوئی ہوپ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. وہ غزل کا ایک شعر ہے نا کہ سینے میں جلن سانسوں میں طوفان سا کیوں ہے, اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے. یہی لاہور ہے. یہ اب آپ بھی جب پہلے دن آئے ہوں گے لاہور میں تو آپ کو جو لاہور کی خوبصورتی ہے اس میں جو ایک والہانہ پن ہوتا تھا اور ریلیکسیشن ہوتی تھی اور ہر کسی سے ملتے ہیں. آپ ایک دفعہ ملے ہیں تو وہ آپ کا دوست بن گیا. بالکل ایسے ہی. یعنی دوستی کا جو معیار ہوتا تھا وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کتنے سالوں سے جانتا ہوں. جیسے میں نے سجاد بری کا ذکر کیا جی, میں نے آپ سے پوچھا, بالکل میں نے حوالہ پوچھا, ہمارا دوست ہے بہاولپور کا, تو وہ ان سے میری ملاقاتیں ایک یا دو ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اپنا ایک سٹائل ہے. بالکل وہ بہت ٹیلنٹڈ. اور میں ویسے بھی نا سوشل اینیمل ہوں کہ میں دن میں جب تک 10-12 لوگوں سے ملنا لوں مجھے کھانا جو میں نے تھوڑا سا کھایا ہوتا وہ ہضم نہیں ہوتا. تو اب باتیں ایسی چل پڑی ہیں تو آپ باقاعدہ آغاز کریں, کوئی سوال کریں. ہاں بالکل. نہیں, یہ بہت اہم آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ کھانے پینے میں پرہیز کرتے ہیں. دوسرا پازیٹیوٹی ہے آپ کی سوچ میں. یہ آپ کی صحت اور جو عمر میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے یہ بہت ایک بڑی وجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے قریب سے کوئی نئی گاڑی گزرے نا چم چم کرتی, میں ماشاءاللہ کہتا ہوں. بہت خوبصورت بات ہے. اگر جہاز جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے. کوئی کسی نے اچھے کپڑے پہنے تو میں ضرور تعریف کرتا ہوں. حالانکہ ہمارے ہاں یہ ہے ہم دیکھیں گے, اور جو سب سے کوئی نقص ہوتا ہے کئی دفعہ آپ چیز ہر انسان میں ہر خوبی تو نہیں ہوتی, کوئی اگر خامیاں ہم اسی کا ذکر کریں گے. ہاں جی السلام علیکم کی گل اج کچھ کوئی گل نہیں بنی کی اج کوئی پریشان لگ دے ہو, اے کوٹ چھوٹے بھرا دا پایا ایسے ہی ہے کوئی. اچھا یہ جو ہے نا آپ یقین مانیں کہ انسان جو ہے جب تیار ہو کے آتا ہے اپنی طرف سے وہ بیسٹ ہوتا ہے. بالکل. آپ اس میں سے کوئی نقص نکال دیں تو آپ کی وہ جو ہے نا وہ ایک وہ گرپ ختم ہو جاتی ہے, آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں. صحیح. اب ساری دنیا میں گھوما ہوں, امریکن مجھے پسند ہے ایک لحاظ سے. اچھا. یہ بھی 9/11 سے پہلے کی بات ہے کہ وہ امریکن جو ہیں وہ جب آپ سے کوئی پہلی دفعہ ملیں گے تو آپ کو وہ برائٹ کر دیں گے, وہ پازیٹیو بات کر, ہائے ویئرنگ بیوٹیفل کلر ہیں, ویری نائس بیوٹیفل, کوئی چیز کسی کے بار. انگریز جو ہے وہ تعریف کرے گا تھوڑی کرے گا لیکن بد تعریفی نہیں کرے گا. اچھا. اور باقی جو ہیں آپ گھومتے گھامتے یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا, آپ ہر ایک سے موڈ بیئر کر لیں, باتیں چیت شروع کر دیں. اب میری بیگم جو ہے یہ شادیوں پہ نہیں جاتی کہ میرا وہاں جاننے والا نہیں ہوگا کوئی. میں نے کہا کوئی آپ کے ساتھ دائیں پہ بائیں پہ کوئی خاتون بیٹھی ہوگی, آپ اس کے کپڑوں کی تعریف کرو تو سلسلہ چل پڑے گا, اس کی جیولری کی کوئی تعریف کر دو چل پڑے گا. بس ایک وہ ہوتا ہے پہلا فقرہ بولنا ہوتا ہے, بالکل, اس کے بعد پھر وہ چل ہوتا ہے. تو اس میں اب چونکہ میں دفتر میں نہیں بیٹھتا, میرا کوئی کیبن نہیں ہے, میں ای میل کرتا ہوں یا پہلے فیکس کرتا تھا یا میں ڈراپ کر دیا کرتا تھا, میرا اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہے. تو میں چونکہ لوگوں سے فیڈ بیک لینا ہوتا ہے, میں بہت زیادہ تقریبات میں جاتا ہوں لیکن جہاں پہ انوائٹڈ ہوں, ویسے نہیں. حالانکہ کئی دفعہ دل کرتا ہے یار اس نے انوائٹ نہیں کیا تو چلو, لیکن یہ ہے کوئی شہرت جو ہے نا کسی وقت وہ پھر کہتے ہیں کہ یار پکڑے جائیں گے. صحیح. تو اس میں
کسی ختنے کی تقریب ہو، کوئی سالگرہ ہو، کوئی شادی ہو، یا تو میں جا کے بڑا انجوائے کرتا ہوں. میرے ساتھ کوئی بیٹھے تو میری چونکہ شکل اب وہ زیادہ ٹی وی پہ میں نہیں آتا، پرنٹ میڈیا کا بندہ ہوں، چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں ساتھ والے سے جب تعارف کرا کے اپنا نام لیتا ہوں تو وہ پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میں تو بہت شکر گزار ہوں اپنے اللہ کا کہ ابھی تک مجھے کوئی نیگیٹو بندہ نہیں ملا. وہ اس کو اصل میں جو 52 سال کی میری جو ہے نا وہ کارٹونز، ایک تو میں نے ناگینی ڈالے، باہر بھی گیا ہوں 40 دن کے لیے تو کارٹون دے کے گیا ہوں. اچھا. اور وہ ہمارے جو ایڈیٹرز ہیں نا، سب ایڈیٹرز یا ایڈیٹر، یہ کمال ان کا ہوتا ہے کہ ایک تو پاکستان کے مسائل ایسے، بجلی، پانی، آگ، ہوا، پولیس، فلاں، یہ وہ ان کے باپ بنا کے دے دیں. وہ ایسے فٹ، آپ 20 سال کے بعد پاکستان آئے، وہی پرابلمز ہیں، وہی چیزیں ہیں. تو اس لیے وہ میں 40 دن کے بعد آیا ہوں یا 1.5 مہینے کے یا 2 مہینے کے بعد آیا ہوں، تو لوگوں نے کہا یار کیوں جھوٹ بولتے تمہارے تو کارٹون چھپتے رہے. پہلے آپ کو پتہ ہے نا اتنی وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، خط 15 دن میں آتا تھا تو کارٹون کہاں آئے گا. تو وہ میں اپنے جو جنگ کے میں ایڈیٹوریل یا جو لوگ ہیں ان کے اتنے ہائیلی پروفیشنل ہیں کہ وہ مطلب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ آج کون سا لگانا ہے. ٹائمنگ ہوتی ہے نا. اور پھر جیسے آپ نے بھی کہا ہے نا کہ حالات حاضرہ کہیں منجمد ہو گئے ہیں، ٹھہر گئے ہیں. میرے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ وہ ابھی میں 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے کراچی گیا تھا تو میں کارٹون بنا کے آیا ہوں، تاریخ لکھ کے میں دے گیا تھا. وہ آج بھی میں نے دیکھا، میں نے کہا یار اپ ٹو ڈیٹ ہے، ویری گڈ. تو یہ جو حالات ہیں بس اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں ہر وقت. ابھی میں فیس بک پہ کوئی دیکھ رہا تھا کہ اب اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ بینک میں ہے کہ فوراً آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل. اگر آپ کا بستر گرم ہے، لحاف ہے، اوپر چھت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کے پاس فلاں ہے، اب تو انسان تو اگر شکر ادا کرنا چاہے تو لاکھوں چیزیں ہیں دن میں. سر مجھے جو معلوم ہے توکل کی جو یہ ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے جو حال پر موجود ہے وہ پورا ہے اور جس کی آئندہ ضرورت پیش آئے گی وہ عطا کر دی جائے گی مالک کائنات کی طرف سے. بالکل صحیح. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کا ذکر کیا، اپنی فیملی کے بارے میں ذرا بتائیں. ایک تو جی میں اپنی کامیابی میں بہت سمجھتا ہوں کہ میری بیگم کا ہاتھ، کیوں اس نے مجھے ایسا ماحول دیا ہے، کوئی کچ کچ نہیں، کوئی ایک تو ہم دونوں کا بلکہ پوری فیملی کا. ایک میرا بیٹا ہے، ظاہر ہے اس کی شادی ہوئی ہے، بہو ہے، ابھی میں دادا نہیں بنا. اچھا. تو ہم وی آر آل کیپریکارنس. اچھا. میری بیگم بھی کیپریکارن ہے، میں بھی ہوں، لہٰذا ہم سوچتے ہیں تو وہ کہتی میں نے بھی اسی وقت یہی سوچا تھا. تو سوچیں. اور دوسرے وہ ایک تصویر ہے، وہ یہ میرے سسر کی قائد اعظم کے ساتھ. اچھا. یہ مسلم لیگی تھے اصل والے. اچھا. اب تو نون میم شین ہے نا، وہ اصل مسلم لیگ تھی جو قائد اعظم کو انہوں نے 1944 میں سیالکوٹ میں بلایا تھا. اچھا. تو ایک تو ان کی جو خاندان کی تربیت ہے وہ بڑی سلجھی ہوئی ہے. صحیح. کہ لالچ نہیں ہے کوئی، اور اسٹریٹ بالکل. تو اگر میں کہیں باہر جا کے کوئی چیز لے آؤں تحفے کے لیے تو بہانے سے قیمت پوچھ لیتی ہے. پھر وہ پہلے جب ظاہر ہے اتنے وسائل نہیں تھے، وہ رونا شروع کر دیتی تھی کہ یہ تو شالمی میں اتنے کی چیز ہے. اس کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ سستی چیز لاہور میں کہاں ملتی ہے، بلکہ وہ پورے رشتہ داروں کو گائیڈ کرتی ہے. تو اور ایک دفعہ میں نے 2 جابس کی جنگ میں، نیوز میں بھی اور جنگ میں بھی. تو ظاہر ہے اس نے محسوس کیا ہوگا تھوڑا سا اسٹرین ہے، نہ چھوڑ دیں ایک جاب، کافی ہے ہمارے لیے. تو ایک میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ. تو وہ اس کا میں اگر آپ کو اسٹوڈیو دکھاؤں، پہلے اس نے آڈیو کا اسٹوڈیو بنایا تھا اسٹیٹ آف دی آرٹ. تو وہ ظاہر ہے بچے ہیں نا تو بند کر دیا، وہ نہیں چلا. وہ کہتا میں نہیں، وہ پان وان والوں سے کھانے، یہ ویسے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کہتا ہے نہیں میں کوئی
بڑی کوئی کمپنی ہو اس کا کام کروں گا, یہ چھوٹی موٹی نہیں. بہرحال اب اس نے ایک اسٹوڈیو بنایا, یہ جس طرح اپنی یوٹیوب پہ, تو وہ انٹرنیشنل گیم کھیلتا ہے ساری دنیا میں, نہیں جو بیٹھے ہوتے لوگ. اچھا. تو بڑا پیارا اس نے اسٹوڈیو بنایا, بلکہ مجھے اس نے کہا تھا کہ ڈیڈی آپ یوٹیوب پہ کارٹون روز ڈالا کریں اور ساتھ ساتھ باتیں کیا کریں. میں نے کہا اچھا. تو بس مختصر سی فیملی ہے. میں آپ کو بتاؤں انسان کو کیا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ یار نیب والے کہہ رہے ہیں کہ اس کے 22 کروڑ یا یہ 35 کروڑ دیے ہیں ٹکٹ کے, یا یار ایک روٹی کھانی ہے, کتنی بیویاں ہوں گی ایٹ اے ٹائم؟ 2 ہی ہوں گی نا. تو کتنے گھر چلانے ہیں, کیا کھانا ہے, سونے کا لقمہ کھانا ہے, کیا کرنا. اب یقین مانے کہ ایک روٹی اور ایک بوٹی ہوتی ہے یا تھوڑا سا سالن, میں ایک چمچ سالن کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں. اور ماشاءاللہ میں جب اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی پلیٹ اور ان کی روٹیاں دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ دیکھیں نا کتنی وہ. اور میری ایک تھیوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وزن کے حساب سے بندے کو دیا ہوا ہے کہ آپ نے اتنے ٹن, من, پاؤنڈ, اونس کھانے ہیں. صحیح. چاہے آپ اس کو 100 سال میں کھا لیں, 35 سال میں کھا لیں یا 60 سال میں کھا لیں. تھیوری ہے, اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ اب میں نے انڈیا میں آپ دیکھیں ویجیٹیرین ہیں, اور ان کے اصول ہوتے ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی نہیں پینا, یا ساتھ نہیں پینا, بالکل, یا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے, درمیان میں نہیں پینا. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو دانت ہیں یہ گوشت کے لیے بنائے نہیں گئے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دانت ہیں گوشت کھانے کے لیے نہیں بنائے, سبزیاں. یہ تو مختلف اقوام کے مختلف. تو اس میں اب یہ ہے کہ انسان جو ہے ویسے کیا کس لیے محنت کرتا ہے, یہ کھانے کے لیے کرتا ہے نا. تو دیکھیں وہی بات نا, نیڈ تو ایک روٹی ہے, گریڈ کی کوئی حد نہیں ہے. اور میں آپ یقین مانیں کہ جب پرنٹ میڈیا میں تھا تو ہماری تو ماشاءاللہ بہت پذیرائی ہوتی تھی. جہاں جاتے تھے 50 ڈشیں لگی ہیں تو میں نے ایک سلیکٹ کرنی اور تھوڑی سی ڈال کے وہ کھانی. چٹخورے ہوں, مزہ لیتے ہیں, لیکن ایک لقمہ لے لیا ادھر ادھر سے, لیکن وہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ. تو باقی جو ہے فیملی کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ فیملی پلاننگ کا میں بہت زیادہ دائی تھا. اچھا. اس لیے کہ ایوب خان میرا خیال ہے ہمارا ایک واحد لیڈر تھا جس نے ایک تو اس ملک کا انفراسٹرکچر بنایا. بالکل صحیح. اس کو ہم نے آگے سے ڈیولپ کرتے ہیں نا. اور پھر اس نے پتہ نہیں امریکہ کے ہم تو ہر چیز امریکہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں نا. پاکستان میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ امریکہ کی مدد کے ساتھ ہی ہوئی تھی. کہ وہ اس نے فیملی پلاننگ کا ایک محکمہ شروع کیا تھا سنسیئرلی. اب تو ڈرامہ ہے نا سارا, بالکل, کہ بچے 2 ہی اچھے. اور فیملی پلاننگ جو ہے میں سمجھتا, مجھے ہر بندہ کہتا ہے جی فلاں ملک نے ترقی کی یا فلاں ملک نے ترقی کی. میں کہتا ہوں پاکستان نے بھی بہت کی ہے, صرف ایک چیز میں نہیں کی, آبادی میں. آبادی میں اگر آبادی ہم روک لیں نا, آپ یقین مانیں ہم نے بہت ترقی کی ہے. اگر ہم سوچیں تو میرے گھر میں سائیکل ہوتی تھی, وہ بھی والد صاحب اجازت دیتے تھے تو چلاتے تھے, ریلے کی سائیکل ہوتے تھے. کیا ہوتا تھا ہمارے پاس, سادگی, دروازے کھلے گھروں کے, کیا ایک زندگی آسان تھی. تو اب ہم نے اپنے لیے مشکلات ڈالی ہیں. اب ہم اصل میں ہم پیچھے نہیں سوچتے کہ ہم تھے کیا. صحیح. سب کچھ ہے, کرب کریں گے انہیں جی نہیں, اور نہیں جی شکر ہے کہ اب باہر جانے کا رواج اب اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا یا کروایا اللہ نے, کہ اپنے ملک میں رہو, اپنے ملک کو دیکھو. میں نے ابھی تک سوات کلام کے علاوہ نہیں دیکھا ہوا. تو ہم جہاں پیسے ملے لندن چلے گئے, جہاں پیسے لیے امریکہ چلے گئے, اور وہیں گھوم پھر کے وہی کچھ کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بالکل ایسے پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے, اتنا پوٹینشیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پازیٹیو دیکھیں نا تو موسم اور
پھل. ابھی میں کراچی گیا ہوا تھا تو